اللهم رب زدني علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله تیرے صدقے میں آقا تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ سمت نبی بو جہل گیا سمت نبی بو جہل گیا کہاں سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے گیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے کن کر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے چپ کے کیا پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ دنیا کے انسان سے بھی
دنیا کے انسان سبھی شرک و بدعت کرتے تھے، دنیا کے انسان سبھی شرک و بدعت کرتے تھے، رب کے تھے بندے پھر بھی بت کی عبادت کرتے تھے، رب کے تھے بندے پھر بھی بت کی عبادت کرتے تھے، بت خانے ہیں تھرائے میرے نبی ہیں جب آئے، کہنے لگی مخلوق سبھی لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ چڑیا کلمہ پڑھتی ہے، گلشن کلمہ پڑھتے ہیں، دنیا کی مخلوق سبھی ذکر خدا کا کرتی ہے، دنیا کی مخلوق سبھی ذکر خدا کا کرتی ہے، کہتے ہیں سبھی جن بشر، کہتا شجر کہتا حجر، کہتا ہے پتا پتا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بولو لا الہ الا اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار محبت اور الفت اور عقیدت رکھنے والوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار اور محبت کرنے والوں، اللہ وحدہ لا شریک اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، کہ بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں اور وہ جو کسی بیہودہ بات کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ وہ دروازہ کھول کے نا مکمل کھول دے دونوں سائڈ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار محبت الفت عقیدت اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا کو اپنانے والوں، نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا مکی و مدنی سونا منٹھار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان جب صبح کو اٹھتا ہے تو تمام اعضاء زبان سے کہتے ہیں کہ تو اللہ تعالیٰ سے ڈر کہ ہم سب تیرے ساتھ وابستہ ہیں،
اگر تو سیدھی رہی تو ہم سب سیدھے رہیں گے، اور تو اگر ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ جب ہی صبح ہوتی ہے تو تمام اعضاء اس زبان کے سامنے التجا پذیر ہوتے ہیں، اے زبان اگر تو سیدھا رہے گی تو ہم سیدھا رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو جائے گی تو ہم ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ تیری وجہ سے ہمیں سزا ملے گی، تیری وجہ سے ہمیں نجات ملے گی، تیری وجہ سے ہمیں تکلیف ہوگی، تیری وجہ سے ہی ہمیں راحت و سکون ملے گا۔ تو یاد رکھ لیں، اگر یہ زبان سیدھی ہے، اس میں بولنے کی طاقت صحیح ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ زبان چلتی ہے تو گویا کہ پورے بدن کے لیے سکون ہے۔ اگر یہ زبان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہٹ کر چلتی ہے تو یاد رکھ لیجئے پھر یہ وبال جان بن جائے گی، اور اس سے دنیا میں بھی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، قبر و حشر میں بھی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سن، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر فرمایا کہ میں اس زبان سے ڈرتا ہوں، یہ زبان نجات بھی دلوا سکتی ہے، یہ زبان عظیم بھی بنا سکتی ہے، یہ زبان برا بھی بنا سکتی ہے، یہ زبان بندے کو عاجز و انکساری والا بھی بنا سکتی ہے، یہ زبان بندے کو صادق و امین کا لقب بھی دلوا سکتی ہے، یہ زبان بندے کو صدیق کا لقب بھی، عتیق کا لقب بھی دلوا سکتی ہے، یہی زبان بندے کو زندیق کا لقب بھی دلوا سکتی ہے، کذب کا لقب بھی دلوا سکتی ہے، یہی زبان بندے کو جنت میں بھی لے جا سکتی ہے، یہی زبان بندے کو جہنم کی طرف بھی لے جا سکتی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر یہ فرمایا کہ میں زبان سے ڈرتا ہوں۔ یہ تعلیم امت کے لیے تھی کہ گویا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ ہر حال میں زبان سنبھال کر رکھو اور ہر وقت زبان سے ڈرتے رہو۔ یہ زبان جو بظاہر کوئی چیز نظر نہیں آتی لیکن ہے اصل میں بہت بڑی چیز۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک یہ بھی ہے کہ لمحہ بھر فکر کرنا قیامت کے لیے، آخرت کے لیے غور و فکر کرنا، فرمایا 1 سال کی عبادت سے بھی ثواب ملتا ہے۔ صرف غور و فکر کرنا
کہ قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو کریم اللہ پوچھے گا، اے بندے بتا، میں نے تجھے زبان دی تھی اپنے ذکر کے لیے، یہ زبان تجھے میں نے دی تھی اپنے شکر کے لیے، یہ زبان تجھے میں نے دی تھی اپنے محبوب کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کے لیے، بتا اس زبان کے ساتھ تو ذکر و اذکار کرتا رہا ہے، اس زبان کے ساتھ میرا شکر ادا کرتا رہا ہے جو میں نے تجھے نعمتیں دی ہیں، بتا اس زبان کے ساتھ تو میرے محبوب کی ذات پر درود و سلام پڑھتا رہا ہے، تو کیا جواب دے گا؟ جب یہ غور و فکر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اب عزیز وقار کریم نبی نے ارشاد جو فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ زبان سے زیادہ کوئی چیز بھی حفاظت کے قابل نہیں ہے، اور امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین بابائے زینب اور بابائے حسن حسین داماد رسول شوہر بطول شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں یاد رکھ لو، تلوار کا زخم بھر جاتا ہے لیکن زبان کا زخم کبھی نہیں بھرتا، یہ وقت وقت پر تازہ ہوتا رہتا ہے۔ امام علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا خوب فرمایا ہے کہ یاد رکھ لو، تلوار کا زخم بھر جاتا ہے لیکن زبان کا زخم کبھی نہیں بھرتا، یہ وقت در وقت یہ تازہ سے تازہ ہوتا رہتا ہے، تو لہذا بولیں تو سوچ سمجھ کر بولیں۔ اور اسی طرح فرمایا حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ فرماتے ہیں انسان کو تیر مارنا اس کو زبان سے طعن و تشنیع کرنے سے کم ہے، کیونکہ زبان کا نشانہ کبھی خطا نہیں کرتا، تیر کا نشانہ خطا کر جاتا ہے۔ فرمایا زبان کی طعن و سے بھی زیادہ جو ہے تیر سے جو ہے وہ زخم لگانا وہ کم ہے، زبان سے طعن و تشنیع کرنا فرمایا وہ زیادہ ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے بیٹے امام حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کرتے ہیں کہ اے میرے بیٹے حسن ادھر آ، میں تجھے آج وصیت کرتا ہوں۔ آپ کا پیارا شہزادہ، پیارا لخت جگر، جس نے سواری کی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں مبارکوں پر، جس نے بوسے لیے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر، جس نے بوسہ لیا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب اقدس مبارک پر، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں مبارکوں پر سوار ہوتا رہا، وہ حسن پاک، وہ حسن جو روئے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتے کو حکم دے، جا فرشتہ میرے علی کا بیٹا شہزادہ حسن رو رہا ہے، جاؤ اسے جھولا دو۔ اس حسن کو وصیت کی جا رہی ہے، وہ حسن جس کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ میرا شہزادہ حسن وہ ہے جو دو عظیم مسلمانوں کے گروہوں میں صلح کا سبب بنے گا، دو عظیم گروہوں میں صلح کروائے گا۔ یہ میرا حسن وہ شہزادہ ہے، یہ حسن وہ ہے جس کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی نوجوانوں کا سردار میرا حسن اور حسین ہے۔ اس حسن کو امام علی پاک بلاتے ہیں، فرماتے ہیں حسن ذرا قریب آ، تجھے وصیت کرنا چاہتا ہوں۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارا نواسا حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بابا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے سر انور مبارک کو جھکا کر، نگاہوں کو جھکا کر عرض کرتے ہیں، بابا جان آپ ہمیں ضرور وصیت فرمائیں، ہم آپ کی وصیت پر عمل کریں گے۔ تو یاد رکھ لو، امام علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اپنے بیٹے حسن کو وصیت کی، فرمایا کہ بیٹا ہمیشہ کم بولنا، کم بولنے کی عادت بنا لو، کم بولنے کی عادت بنا لو، اس لیے کہ انسان جب کامل ہو جاتا ہے تو اس کی بات مختصر ہو جاتی ہے۔ جتنا بولنا ہے کم بولنا ہے، بات کرنی ہے مختصر کرنی ہے۔ یہ امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پیارے بیٹے حسن پاک کو وصیت فرمائی۔ اور حضرت یونس بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کی زبان اچھی رہتی ہے اس کے سب کام اچھے رہتے ہیں۔ اور حضرت سلمان علیہ نبی جی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر بات کرنا چاندی ہے، اگر بات کرنا چاندی ہے تو فرمایا چپ رہنا پھر سونا ہے۔ بات کرنے سے بھی زیادہ چپ رہنا جو ہے وہ فرمایا وہ زیادہ بہتر ہے۔ چاندی ہے اگر بات کرنا، یعنی کہ ضروری ہے بات کرنا، تو فرمایا اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ بندہ چپ رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ کوئی بات نہ کرو ورنہ تمہارے دل سخت ہو جائیں گے، اور سخت دل اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر جو ہے گفتگو کرنے کو اور خاموش رہنے کو ترجیح دی ہے، اور بتایا ہے، سبق دیا ہے کہ اگر گفتگو کرنی ہے تو اچھی کریں، آگے والے کا دل آزاری نہ ہو، آگے والے کا دل نہ توڑیں، آگے والے کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ جیسے کہ امام علی پاک نے فرمایا کہ یاد رکھ لو تلوار کا زخم بھر جاتا ہے لیکن زبان کا زخم کبھی نہیں بھرتا، وہ بار بار جو ہے وہ تازہ ہوتا رہتا ہے۔ جس کو زبان کے ساتھ تانا دیا ہے، جب بھی کوئی بات ہوگی پھر اس کے دل میں وہی تکلیف پیدا ہوگی کہ فلاں نے مجھے فلاں جگہ پر فلاں لوگوں کے سامنے مجھے جو ہے وہ یہ تانا دیا تھا، اس طرح مجھے بات کی تھی۔ اس لیے فرمایا کہ ہمیشہ خاموش رہنا جو ہے وہ سیکھو، اگر بات کرنی ہے تو تکلیف نہ پہنچاؤ، اگر آگے والے کو ہنسانا مقصود ہے، مذاق اس کے ساتھ کرنا ہے تو جھوٹ بول کر نہیں، اسے تکلیف دے کر نہیں۔ وہ طریقہ کار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ اگر کسی کو ہنسانا مقصود ہے، اس کی دل آزاری نہ ہو تاکہ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو، تو فرمایا ایسی بات کرے کہ جو سچ ہو، جھوٹ نہ ہو، اور اس سے اس کو تکلیف نہ ہو بلکہ اس کا دل جو ہے وہ خوش ہو جائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کچہری لگی ہوئی ہے، آپ تشریف فرما ہے تو ایک بوڑھی عورت آتی ہے اور آ کر عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بوڑھی جنت میں جاؤں گی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بوڑھی جنت میں جاؤں گی؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں بوڑھی جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گی، رونے لگتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، میں جنت میں نہیں جاؤں گی؟
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے ماں خوش ہو جا کہ جنت میں بوڑھی نہیں جائے گی بلکہ جنت میں جوان ہو کر جاؤ گے۔ تو جنت میں جائے گی لیکن اس حالت میں نہیں جائے گی، بڑھاپے کی صورت میں نہیں جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ جوانی عطا فرمائے گا اور وہ کھلکھلا اٹھتی ہے، مسکرا اٹھتی ہے۔ فرمایا یہ اس کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا گیا، یہ اس کے ساتھ جو اس کو جو ہے وہ اس کے دل کو تسلی دینے کے لیے کہا گیا ہے۔ سچ بات یہی ہے کہ بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، بڑھاپا ختم ہو جائے گا، سبھی چاہے وہ جو ہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، فرمایا جوانی کی حالت میں وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ بڑھاپا تو ایک عیب ہے، ایک پریشانی ہے، آپ جس سے بات کر لیں وہ یہی کہے گا بڑھاپا ایک خود جو ہے وہ مرض ہے۔ جیسے بندہ بوڑھا ہوتا ہے تو لوگ جو ہے اور حتیٰ کہ گھر والے بھی حقارت کی نظر سے دیکھنے لگ جاتے ہیں، اب اس کو بٹھانا، اس کو اٹھانا، اس کا جو ہے وہ اس کو کھلانا، اس کو چلانا، اس کی دوائی لے آنا، اس کا خیال کرنا، سارے معاملات کرنے پڑتے ہیں تو لوگ اسے بڑھاپے کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ تو جنت میں تو بوجھ نہیں ہوگا، تو اس لیے فرمایا جنت میں جو جائے گا وہ جوان ہو کر جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ایک اور صحابی رسول ایک اور وقت میں آتا ہے۔ یہ طریقہ کار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مذاق کیا وہ سچ ہے، جھوٹ کے ساتھ نہیں۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اونٹ دے دو تاکہ میں اونٹ کے اوپر سواری کروں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین موجود ہیں، وہ بڑا پریشان حال تھا کہ مجھے اونٹ مل جائے، میں سواری کروں، میرا کام بن جائے۔ وہ ایسی الجھن میں جو ہے وہ شکار تھا کہ اپنی آپ میں جو ہے وہ کھویا ہوا تھا۔ اب اس کی طبیعت کو خوش کرنے کے لیے، مسکراہٹ لانے کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں تجھے اونٹ نہیں دیا جائے گا بلکہ اونٹ کا بچہ دیا جائے گا، تو اس کے اوپر سواری کرے گا۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے بچے کے اوپر؟ میں جوان ہوں، بچے کے اوپر میں کیسے سواری کروں گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس اونٹ کے اوپر بھی تو سواری کرے گا وہ کسی اونٹ کا ہی بچہ ہوگا نا، جس اونٹ کے اوپر بھی تو سواری کرے گا وہ کسی نہ کسی اونٹ کا ہی تو بچہ ہوگا نا، پھر ہی جوان ہوا ہے۔ تو اس کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ پیدا ہوتی ہے۔ دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے چہرے کے اوپر بھی مسکراہٹ پیدا ہوتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ اگر کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کا ارادہ ہو، صدقہ کرنے کا ارادہ ہو، تمہارے پاس دولت نہ ہو، مال نہ ہو، تو مسکرا کر کسی سے بات کر دینا، کسی کو مسکرا دینا اور سچ بات پر، فرمایا وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہوگا، اللہ تمہیں اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا۔ اور یاد رکھ لیجئے بات یہی ہے، گفتگو اور خاموشی میں بہت زیادہ فائدہ ہے، بہت زیادہ فائدہ ہے۔ اس سے بندہ جو ہے وہ چغلی سے بچ جاتا ہے، جھوٹ سے بچ جاتا ہے، غیبت سے بچ جاتا ہے۔ یہ زبان جو ہے وہ جہنم کی طرف بھی لے جانے والی ہے، یہی زبان جو ہے وہ جنت کی طرف بھی لے جانے والی ہے۔ فرمایا جاتا ہے ایک بادشاہ گزرا، اس بادشاہ نے اپنے بیٹے کو ایک عالم دین کی صحبت میں بٹھا دیا کہ جاؤ، جا کر اس اللہ والے کے پاس جاؤ، جا کر دین سیکھو، دین کی تعلیم سیکھو۔ آج تو لوگ جو ہے وہ دین کی تعلیم سے دور ہیں، اگر بات کی جائے تو وہ الٹا جو ہے وہ امام صاحب کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ الا ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سبھی کو دین کی تعلیم حاصل کرنے والا بنائے، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کی طرف راغب کرنے والا بنائے۔ وہ بادشاہ تھا، بادشاہ نے اپنے بیٹے کو ایک عالم دین کے پاس بھیجا کہ جاؤ، جا کر دین کی باتیں سیکھو۔ اب وہ بچہ جب عالم دین کے پاس آتا ہے، وہ عالم دین اسے بتاتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے، نبی کا فرمان کیا ہے، اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے، نبی کا فرمان کیا ہے۔ اور بات کو مختصر کرتے ہوئے اس عالم دین نے اسے کہا کہ اے نوجوان یاد رکھ لے، اگر تو نجات چاہتا ہے تو خاموش رہنا سیکھ لے، اگر تو اپنی زبان کے اوپر قابو پا گیا، خاموش رہ گیا تو تو نجات پا جائے گا، اگر تو اپنی زبان کو قابو نہ پا سکا تو تو دنیا میں بھی پھنس جائے گا، قبر و حشر میں بھی پھنس جائے گا۔ اب وہ بچہ گیا،
اور دین میں محبت بھی تھی۔ یہ جملہ اس نے اپنے ذہن میں رکھ لیا اور رٹ لیا کہ یہی جملہ کام کا ہے کہ زبان کے اوپر جو ہے وہ طاقت رکھنی ہے، فوقیت رکھنی ہے، زبان کو قابو میں کرنا ہے۔ وہ گھر آتا ہے، باپ بلاتا ہے، وہ آگے سے خاموش ہے، ماں بلاتی ہے خاموش ہے، بھائی بلاتا ہے خاموش ہے، بہن بلاتی ہے خاموش ہے، کہ تاکہ استاد صاحب نے فرمایا ہے کہ زبان کو قابو میں رکھ، زبان تجھے جہنم کی طرف لے جا سکتی ہے، یہی زبان تجھے جو ہے وہ کوڑے بھی پڑوا سکتی ہے، یہی زبان تجھے جو ہے پھولوں کے ہار بھی پہنوا سکتی ہے، یہ زبان، اس کو قابو میں کر لے۔ اس نے بولنا چھوڑ دیا۔ اب باپ بھی پریشان ہے، ماں بھی پریشان ہے، بھائی بھی پریشان ہے، بہنیں بھی پریشان ہے کہ ہمارا بچہ دین کی تعلیم حاصل کرنے گیا لیکن زبان بند ہو گئی ہے، بولتا نہیں ہے۔ اب سارا کچھ کر لیا، نہ بولا۔ اب اس بادشاہ نے ایک نوکر کو اس کے ساتھ لگا دیا کہ تو نے اس کی رکھوالی کرنی ہے، اس کو جو ہے وہ سیر کروانی ہے، کہیں یہ کمرے میں پڑا، کہیں یہ جو ہے وہ زیادہ بیمار نہ ہو جائے۔ اب وہ ہوتا کیا ہے، وہ نوکر ساتھ جاتا ہے، کبھی ادھر سیر کروا کے آتا ہے، کبھی ادھر سیر کروا کے آتا ہے، دن گزرتے رہتے ہیں۔ اس نے اپنی زبان کو خاموش کیا ہوا ہے، بولتا نہیں ہے۔ نوکر بڑا بلانے کی کوشش کرتا ہے پر بات نہیں کرتا۔ اب وہ جنگل میں اپنے جو ہے وہ باغ میں، باغیچے میں یا اس جنگل میں سیر کرنے کے لیے اپنے نوکر کے ساتھ جا رہا ہے تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک شکاری جو ہے ایک بہت بڑے درخت جو ہے وہ جھنڈ والا درخت ہے اس کے نیچے جاتا ہے اور ادھر ادھر دیکھ کے واپس آ رہا ہوتا ہے، ہاتھ میں اس کے تیروں کی کمان ہے۔ اب واپس آ رہا ہے، اس کو کوئی شکار نظر نہیں آیا، اس جھنڈ والے درخت سے واپس آ رہا ہے۔ وہ بادشاہ کا بیٹا وہ عالم دین کے پاس بیٹھ کر صحبت اختیار کر کے سبق حاصل کرنے والا کہ زبان کو قابو میں رکھے، اس نے اس شکاری کو دیکھا کہ واپس آ رہا ہے، شکار نہیں ملا۔ اتنی دیر میں ایک باز کی بولنے کی آواز اس درخت سے اسے شکاری کے کانوں تک پہنچتی ہے۔ وہ شکاری واپس درخت کی طرف بڑھتا ہے اور وہاں جا کر اس کو وہ باز نظر آ جاتا ہے۔ شکاری نیچے سے اپنا تیر مارتا ہے اسے اور باز جو ہے وہ گر کے نیچے آ پڑتا ہے۔ شکاری اسے اٹھاتا ہے۔ اس بچے کی زبان سے بے ساختہ جملہ نکل آتا ہے کہ واہ استاد، تو نے سچ فرمایا ہے کہ اللہ کا کلام بھی سچا، محبوب کا فرمان بھی سچا۔ یہ پرندہ اگر خاموش رہتا تو جان اس کی بچ جاتی، یہ بول پڑا ہے، اس کو جان سے ہاتھ دھونا پڑا ہے۔ یہی بات، یہ جملہ اس نوکر نے سن لیا۔ گھر واپس آ کر اس نے بادشاہ کو کہا، بادشاہ آج تیرا بیٹا بولا ہے، اس نے جنگل میں یہ بات کی ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا یہ بات ہے، اس کا مطلب یہ بول سکتا ہے، یہ ہمارے پاس نہیں بول رہا۔ اس نے کہا اس ظالم کو، چاہے میرا بیٹا ہے، اس جو ہے وہ میدان میں لٹایا جائے اور کوڑے والے کو بلایا جائے، اس کو اتنے کوڑے مارے جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے باپ کو بھی پریشان کیا ہے، ماں کو بھی پریشان کیا ہے، بہنوں کو، بھائیوں کو پریشان کیا ہے۔ اب اسے کوڑے لگ رہے ہیں۔ جب کوڑے لگ رہے ہیں پھر زبان سے نکلتا ہے کہ استاد تو نے جو فرمایا ہے کہ اللہ کا کلام بھی سچا، محبوب کا فرمان بھی سچا، وہ پرندہ اس درخت پر بولا، شکاری واپس جا رہا تھا، واپس آ کر اس نے اس کا شکار کیا، اس کو جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اگر میں اپنی زبان سے بولا تو آج مجھے بھی اپنی زبان سے بول کر اپنے باپ کے سامنے، اپنی ماں کے سامنے، اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنی ہی سلطنت میں، اپنی ہی بادشاہت میں مار پڑ رہی ہے، سزا مل رہی ہے، تو میں خاموش تھا تو یہی میرا باپ بھی میری عزت کر رہا تھا، یہی میری ماں بھی میری تکریم کر رہی تھی، یہی میرے بھائی بھی میرے آگے پیچھے کھڑے تھے کہ پتہ نہیں ہمارا بھائی بول کیوں نہیں رہا۔ میں بولا تو کوڑوں کی سزا مل رہی ہے۔ تو لہذا پتہ یہ چلتا ہے اللہ کا فرمان بھی سچا، محبوب کا فرمان بھی سچا، اللہ کا قرآن بھی سچا، محبوب کا فرمان بھی سچا۔ یہ قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کریم اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے۔